نا قضائے عمرے کی کوئی حدیث سے دلیل پیش کرو کہ ایک آدمی 20 سال کی نمازیں قضا کرے گا. قضائے عمری میں یہی ہوتا ہے نا. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ نماز جب قضا ہو جائے تو محض توبہ سے معاف ہو جائے گی, قضا کرنا ضروری نہیں ہے. آپ اس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو, کیونکہ ہمارے پاس جو مثالیں قرآن اور سنت سے ملتی ہیں, نبی کی نماز جب بھی قضا ہوئی ہے توبہ کو کافی نہیں سمجھا گیا, قضا بھی پڑھی گئی ہے اور توبہ بھی کی گئی ہے, استغفار بھی کیا گیا ہے. اب یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ 20 سال جب نمازیں ہو جائیں گی تو وہ معاف ہیں توبہ سے, یہ تو آپ حدیث پیش کرو نا. آپ کے ذمے جو دعویٰ کرتا ہے حدیث پیش کرنا اس کے ذمے کہ نمازیں جب تھوڑی تھیں تو قضا کرنا ضروری, جب زیادہ ہو گئی تو قضا ضروری نہیں ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے مسئلہ؟ نماز تو نماز ہے بھائی. جب قرضہ آپ کے ذمے کسی کا ہوگا, چاہے وہ حقوق العباد کا قرضہ ہو چاہے وہ حقوق اللہ کا قرضہ, تو حقوق العباد میں بھی قرضہ بھی ادا کرنا ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری. حقوق اللہ میں بھی اللہ کا قرضہ ادا کرنا بھی ضروری اور معافی مانگنا بھی ضروری. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضا, اللہ کا دین, اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ تو یہ اللہ کا قرضہ ہے جو نمازیں آپ کے ذمے رہ رہی ہیں, تو قرضہ بھی ادا کریں گے اور وقت پہ ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ بھی کریں گے. تو ہم نے عقلی دلیل بھی دے دی, حدیث سے بھی. آپ کہتے ہیں کہ یہ عقلی باتیں کر رہے ہیں, اصل میں نہ آپ کے پاس حدیث ہے اور نہ کھوپڑی ہے, بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو آپ بیٹھ کے ممبروں پہ. چاروں ائمہ کا مذہب ہے کہ نماز قضا ہو جائے اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتی, جان کر قضا کی ہو یا بھولے سے کی, چاروں کا اجماع ہے. صرف امام احمد ابن حنبل اس کے قائل ہیں کہ نماز جان کر قضا کر دی تو صرف توبہ کافی ہے, لوٹانا ضروری نہیں ہے. لیکن اس کی بیس یہ نہیں ہے جو آپ کی بیس ہے, اس کی بیس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز جان کر قضا کر دے وہ کافر ہو گیا. اب جب کافر ہو گیا تو باقی نمازیں جب چھوڑے گا تو حالت کفر میں چھوڑے گا, اور کافر جب اسلام قبول کرتا ہے تو نمازوں کی قضا ضروری نہیں ہوتی کیونکہ اس پر واجب ہی نہیں ہے نا نماز. جبکہ آپ تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو مسلمان مان کر کہہ رہے ہیں کہ وہ نمازیں قضا کرے. یہ کہیں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے, کسی کا بھی قول نہیں ہے, اجماع امت کے خلاف ہے. تو پوری امت کے اجماع کے خلاف دعویٰ, اور حدیث بھی پیش نہیں ہے, اور حدیث کا مطالبہ کس سے شروع کر دیا؟ ہم سے. تو یہ جو شوشے چھوڑے گئے ہیں نا آج کل نمازیں قضا, لوگ کہتے ہیں اس میں حرج ہے 20 سال کے, اور شریعت میں حرج نہیں ہے. حرج جب ہوتا ہے جب 20 سال کی نمازیں ہم کہہ رہے ہوتے ایک دن میں پڑھو. حرج بھی خود بیٹھ کے بنا لیا, ٹھیک ہے نا. 20 سال کی نمازیں 20 سال میں پڑھو بھائی, 40 سال کی نمازیں 40 سال میں پڑھو. ہم کب کہہ رہے ہیں ایک ہی دن میں کمپلیٹ کرو؟ تو 40 سال کی نمازیں 40 سال میں نہیں پڑھ سکتا. تو زکوٰۃ آپ وقت پہ ادا نہ کرو, بعد میں ادا کرنی ہے. روزہ نہ رکھو, عدۃ من ایام اخر, قرآن کہہ رہا ہے بعد میں پورے کرنے پڑیں گے. صرف حائضہ عورت کو اجازت دی گئی ہے شریعت میں کہ وہ نماز جب چھوڑے گی تو وہ قضا نہیں کرے گی, اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس پر قضا سرے سے واجب ہی نہیں ہے, یعنی نماز واجب ہی نہیں ہوئی, لیکن اس میں بھی اللہ نے روزے میں قضا کا حکم دے دیا. حالانکہ حائضہ عورت پہ روزے کی قضا واجب اصولی لحاظ سے نہیں ہونی چاہیے تھی, کیونکہ اس پہ روزہ واجب ہی نہیں تھا. ارے جس عورت کو حیض آتا ہے اس پہ روزہ واجب ہی نہیں ہوتا تو قضا کہاں سے واجب ہو؟ لیکن اللہ نے رکن کی اتنی رعایت کی, اللہ نے کہا روزہ پھر بھی رکھنا پڑے گا بعد میں. نماز میں چھوٹ اس لیے دے دی کہ وہ تعداد اس کی زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ حالانکہ حائضہ پہ تو نماز واجب ہی نہیں ہوئی تھی, پھر بھی جو ہے نا اس کو نماز میں صرف چھوٹ دی جا رہی ہے کیونکہ واجب ہی نہیں ہوئی تھی. روزے میں پھر بھی چھوٹ نہیں دی جا رہی, اور آپ کہہ رہے ہو روزہ بھی معاف جو جان کر قضا کر دے, نماز بھی معاف, حالانکہ نماز اس پر واجب بھی ہوئی ہے اور روزہ بھی اس پر واجب ہوا ہے. تو میرے بھائی توبہ بھی کرنی پڑے گی اور وہ قضا بھی پیش کرنی پڑے گی اللہ کے. اور رہا مسئلہ حرج کا, یہ آپ کا بنایا ہوا ہے. تو عقلی باتیں خود کرتے ہیں بے وقوفوں والی, اور الزام ہم پہ لگاتے ہیں عقلی دلیل لیتے ہیں ان کے پاس قرآن اور سنت سے. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ یہ اعتراضات کرتے ہیں, خود الٹی سیدھی عقل استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ تانے دیتے ہیں. تو یہ قضائے عمری جو انہوں نے اڑا دی نا, یہ اپنی عقل استعمال کر کے اڑائی ہے, اس پر ان کے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہے. کہہ رہے ہیں تو اتنا بڑا مجرم جان کر قضا کی ہے, تو جان کر قضا کی تو اور بڑا مجرم ہے, اس کو تو نماز بالکل معاف نہیں ہونی. جب بھولے سے جو قضا ہو جائے اس کو نماز توبہ سے معاف نہیں ہوتی, تو جان کر قضا کرنے والے کے, ایک آدمی غلطی سے آپ کے پیسے کھا گیا بھولے سے, اس کو یاد ہی نہیں تھا آپ کے پیسے دینا, تو جب آپ اس سے پیسے مانگو گے تو اس کی ذمہ داری یہ پیسے لوٹائے اور سوری بھی کرے. اور جو جان کر کھا گیا ہو
جو بھولے سے کھائے ہو نا اس میں تو پھر بھی آپ کہو چلو اب کھا گئے یار کوئی بات نہیں معاف کر دیا, لیکن جو جان کر کھا کے بیٹھا اس کو تو آپ کہو کہ بھائی معافی کے ساتھ ساتھ ڈبل کر کے لوں گا میں, ایسا ہوتا ہے نا. تو جو جان کر نماز قضا کرے گا اس کے تو معافی بھی مانگنی ہے اور نماز کی ادائیگی بھی زیادہ ضروری ہے. تو جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں وہ بلا وجہ کی عقل استعمال کر رہے ہیں, غلط عقل اور قرآن و سنت کے خلاف عقل, اجماع امت کے خلاف عقل استعمال کر رہے ہیں.